کچن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے اوبر اور کریم ٹیکسی کمپنیز کو رجسٹریشن کرانے کے لیے 15 دن کی مہلت دے دی۔ رپورٹ کر رہے ہیں زاہد شیروانی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے لاہور میں موبائل ایپ کے ذریعے ٹیکسی سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں کو رجسٹرڈ کرانے کے لیے 15 دن کی مہلت دی ہے۔ تاہم پنجاب حکومت کے ترجمان کے مطابق اس دوران کمپنیوں کی ٹیکسی سروس جاری رہے گی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ دونوں کمپنیوں کے ساتھ رابطہ کر کے قانونی تقاضوں کو پورا کرے اور ان کمپنیوں کی رجسٹریشن کے لیے ہر طرح کی معاونت اور ضروری اقدامات کرے۔ اس سے قبل چیئرمین PITB عمر سیف نے عرفہ کریم ٹاور لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ پنجاب حکومت نے غیر ملکی ٹیکسی کمپنیوں پر پابندی لگانے کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ جلد ہی ان کمپنیوں کے لیے نیا ٹیکس سسٹم متعارف کرا دیا جائے گا۔ ٹیکسی سروس کو بند نہیں، ریگولر کیا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ نے ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ایشو کیا۔ یہ انٹرنل کورسپونڈنس ہے دو محکموں کی اور اس کے اوپر عمل درآمد ابھی نہیں ہو رہا، روک دیا گیا اور اس کے اوپر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ 10 سے 20 ہزار گاڑیاں جو ان دونوں نیٹ ورکس کو جوائن کر چکی ہیں۔ آئی تھنک یہ بالکل صحیح پوائنٹ ہے جس پہ گورنمنٹ کو اب ان کو ریگولیٹ بھی کرنا ہے اور ٹیکس بھی کرنا ہے۔ دوسری جانب محکمہ ایکسائز پنجاب نے بھی اوبر اور کریم ٹیکسی سروس کے کنٹری مینیجرز کو خط بھیجا ہے جس میں دونوں کمپنیوں کا ریکارڈ طلب کیا گیا ہے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دونوں کمپنیاں جو پرائیویٹ گاڑیوں کو کمرشل کے طور پر استعمال کر رہی ہیں ان کا ریکارڈ محکمہ ایکسائز کو فراہم کریں۔ ادھر کریم کیب سروس کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ عدالت نے درخواست قابل سماعت ہونے پر دلائل طلب کر لیے۔ سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے درخواست کی سماعت کی۔ درخواست گزار احسن پوری کا کہنا ہے کہ کریم کیب سروس رجسٹریشن کے بغیر کمرشل بنیادوں پر چلائی جا رہی ہے۔ پرائیویٹ کار کو کمرشل بنیادوں پر نہیں چلایا جا سکتا۔ کریم کیب سروس نے موٹر وہیکل آرڈیننس کی خلاف ورزی کی ہے۔ عدالت نے درخواست قابل سماعت ہونے پر دلائل طلب کرتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ سندھ حکومت نے موبائل ایپ پر عالمی معیار کی ٹیکسی سروس فراہم کرنے والی کمپنیز پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا تو شہریوں نے سوال کیا کہ کیا یہ اقدام کہیں ٹرانسپورٹ مافیا سے گٹھ جوڑ کا نتیجہ تو نہیں؟ کراچی میں ٹریفک کا نظام تباہ ہوئے 10 سال ہونے کو آئے مگر سندھ حکومت نے نوٹس نہ لیا۔ شہر کی سڑکوں پر فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر دھواں اگلتی کھٹارہ بسیں اور کوچیں چلتی ہیں اور مسافر ان میں چھتوں تک شہد کی مکھیوں کی طرح لدے ہوتے ہیں مگر سندھ حکومت کو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ کراچی جیسے شہر میں ٹریفک کا 80% بوجھ ایسے رکشوں پر ہے جن میں سفر کرنا سفر آخرت سے کم نہیں مگر سندھ حکومت نے حادثات کے انستاروں اور موت کے انہرکاروں پر بھی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ پابندی لگانے کی ٹھانی تو ان کمپنیوں پر جنہوں نے ملک کے دیگر شہروں کی طرح کراچی میں بھی بین الاقوامی معیار کی ٹیکسی سروس متعارف کرائی۔ اس سروس کی افادیت یہ ہے کہ موبائل ایپ پر رابطہ کرنے پر کمپنی کی لگژری گاڑی جھٹ آتی ہے، مسافروں کو گھر سے اٹھاتی ہے اور بروقت ان کی منزلوں تک پہنچاتی ہے۔ نہ کھڑکھڑاتے انجن کا غبار، نہ چلا بھائی کی تکرار اور نہ ہی زائد کرنے کی پھٹکار۔ بلانے والے بھی مطمئن اور لانے لے جانے والا بھی۔ مگر یہ دو طرفہ اطمینان شاید سندھ حکومت کو ایک آنکھ نہ بھایا کیونکہ اس نے عوام کی سفری سہولت پر پابندی لگانے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو شہری کھٹارہ بسوں اور حادثات کی شرطیہ گارنٹی دینے والے رکشوں میں سفر کرنا نہیں چاہتے ان کے ذہنوں میں یہ سوال کلبلا رہا ہے کہ صوبائی حکومت کا یہ اقدام کہیں ٹرانسپورٹ مافیا سے گٹھ جوڑ کا نتیجہ تو نہیں؟ اس پورے معاملے کے بعد کریم کے مینیجنگ ڈائریکٹر جنید اقبال نے کہا ہے کہ ہم خود ٹیکس نیٹ میں آنا چاہتے ہیں اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر یہ معاملہ حل کرنے کو تیار ہیں۔ یہ بات انہوں نے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں کہی۔ گورنمنٹ کی ابھی جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ بیکاز آپ کارز اپنے پلیٹ فارم پر کارز کی ایکسچینج کر رہے ہیں، رائڈ اور کار کی، تو آپ رینٹ ا کار کمپنی بن جائیں۔ تو اس حوالے سے کچھ حد تک ایک مس کمیونیکیشن ہے، ایک لیگ ہے جو انشاءاللہ آج مجھے امید کرتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب سے، جناب مراد علی شاہ صاحب سے کہ وہ اس کو ریزالو کرائیں تاکہ ہم مل کے آگے بڑھیں۔ دیکھیں پلیٹ فارم کا فائدہ یہ ہے کہ لاکھوں جاب کریٹس ہو سکتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمیں انیبلنگ ریگولیشن دی جائے
تو ہم 2018 کے آخر تک 1 لاکھ لوگوں کے لیے جابز کریٹ کر سکتے ہیں اور تقریباً 10,000 لوگوں سے زیادہ کے لیے کاروبار کا موقع پیدا کر سکتے ہیں. اس کی کلیکٹیو اس سے کتنا ٹیکس وصول ہو سکتا ہے؟ مگر جنید صاحب ظاہر حکومت کے لیے آپ کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہتے ہیں. اگر یہ سارے پرابلمز دور ہو جائیں، ویسے تو ٹرانسپورٹ مافیا پورا ٹیکس نیٹ سے باہر ہے، مگر کہیں سے چیز شروع ہوتی ہے اور یہ تو آپ کم از کم اس کے لیے تیار ہیں اگر یہ چیزیں بہتر ہو جائیں اور اس کے بعد آگے معاملہ بڑھایا جائے؟ آف کورس اس میں صرف جو پروسیجرل چیزیں ہیں نا کہ کیا کریم اپنے نام سے روٹ پرمٹس لے یا جو انڈر لائن سروس پرووائڈرز ہیں وہ روٹ پرمٹس لیں، یہ کچھ جو کہہ رہا ہوں انیبلنگ ریگولیشنز کے حوالے سے کچھ لیگ ہے، کچھ مس کمیونیکیشن ہے. ہم کیوں چاہیں گے کہ ہم اپنے ملک کو فائدہ نہ اٹھائیں؟ کریم ایک میڈ ان پاکستان ٹیکنالوجی ہے جو کہ دنیا بھر میں فخر ہو رہا ہے اس پر، تو ہم اپنے ملک کو کیوں نقصان پہنچائیں گے؟ اس سے پہلے کبھی ہم نے پہنچایا